بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل جنگ رنگ تو میں ہاں انصر خان بلوچ ناظرین میرے بیک گراؤنڈ ہی تسی ویکھ رہے ہو گورنمنٹ کالج برائے خواتین احمد پور سیال ڈسٹرکٹ جنگ احمد پور سیال دا گورنمنٹ کالج برائے خواتین یعنی احمد پور سیال دی جڑیاں بچیاں ہیں انہاں دے واسطے اے واحد کالج ہے لیکن آج میں تانوں دس رہی ہاں انتہائی افسوس دے نال کہ یہ کالج 2018 دے وچ بنیا ہے اس دن تو لے کے آج 2023 ختم ہونے والا ہے تقریباً 5 سال اس کالج نو بنن ہو گئے لیکن 5 سالاں دے وچ اج تک اس کالج دے وچ نہ کوئی سٹاف اپوائنٹ کیتا گیا ہے نہ کوئی درجہ چہارم دا بندہ ہے اور نہ ہی اس کالج دے وچ کوئی طالبات پڑھدیاں ہیں 2018 دے وچ کالج بنیا ہے اور انتہائی افسوس دی گل یہ ہے کہ غریب عوام دے ٹیکس دے نال ایک کالج بنیا لیکن اس کالج بنن تو باوجود ہی اگر تسی بلڈنگ ویکھو سٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ دے وچ صرف بلڈنگ ہی کھڑی ہے نہ تے اس بلڈنگ دے وچ کوئی سٹاف ہے نہ ہی اس بلڈنگ دے وچ کوئی طالبات زیر تعلیم ہیں تحصیل احمد پور سیال دی جڑیاں بچیاں ہیں انہاں نو علم حاصل کرن واسطے ملتان جانا پوندا ہے سرگودھے جانا پوندا ہے جھنگ شہر جانا پوندا ہے یا جڑے قریبی شہر ہیں انہاں دا رخ کرنا پوندا ہے لیکن انتہائی افسوس دی گل یہ ہے کہ 5 سال گزرن دے باوجود بھی اس کالج دی بلڈنگ تا موجود ہے اس کالج دی عمارت تا موجود ہے لیکن پاکستان دا یا میں آکھ سکنا کہ دنیا دا وہ واحد کالج ہے جس کی اتنی خوبصورت عمارت ہونے دے باوجود ہی نہ اتنے کوئی سٹاف ہے اور نہ ہی اس کالج دے وچ کوئی طالبات ہیں ہکو پرنسپل صاحبہ ہیں جڑی کہ 2018 تو اس کالج دے وچ خدمات سر انجام دے رہی ہیں فزکس دیاں کلاساں کچھ بچیاں نو وہ پڑھیں دیاں ہیں لیکن ایک کلی خاتون ایک کلی عورت بیچاری کی کر سکتی ہے آج تو میں کالج دی جڑی عمارت ہے اس دی بھی تھوڑی جی وزٹ کرا دینا جی عمارت بالکل صحیح حالت دے وچ ہے بالکل نمی حالت دے وچ عمارت ہے لیکن اس عمارت دے وچ کوئی سٹاف ممبر کوئی نہیں آج چودھری رضوان قدیر چیمہ صاحب جڑے چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ جھنگ دے سی ایم کمپلین سیل دے انہوں نے آج اس کالج دا وزٹ کیتا ہے ساڑھے نال موجود ہیں چیمہ صاحب 5 ایکڑ اس دی زمین ہے اور اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نمی بلڈنگ خوبصورت بلڈنگ ہے سر منتظر ہے سٹاف دی اور سٹوڈنٹس دی سر تسی سر سیاسی لوگ ہو تسی آج تک کی کیتا سر اس تے بسم اللہ الرحمن الرحیم انصر بھائی میرا تے پہلا وزٹ ہے اس میں تے گیٹ دے اندر ہی پہلی دفعہ آیا لیکن یہ آ کے اندر حالات ویکھ کے تے سارا میڈم صاحبہ نال جڑا ایک ساڈی سیٹنگ ہوئی ہے بڑا افسوس ہویا سن کے بلکہ ویکھ کے کہ ایجوکیشن ایک بنیادی مسئلہ ہے کسی بھی علاقے واسطے ایجوکیشن اور ہیلتھ دا پروموٹ ہونا بہت ضروری ہے ساڈے پوری تحصیل دے وچ لوگ باقی باہر دی تحصیلیں 2-3 ڈگری کالج ہیں ساڈے اگر خوش قسمتی نال بلکہ ہن میں کہاں گا بد قسمتی جے بن بھی گیا اگر یہ دے وچ انتہائی یہ سٹاف دا فقدان ہے کوئی تھے ٹیچر نہیں ہے بیچاریاں بچیاں جڑیاں ہیں 80 بھی شامل ہیں وہ کتنے دور دور جا کے ایجوکیشن واسطے دھکے کھا رہے ہیں کیا ساڈے ایم پی اے صاحب ساڈے ایم این اے صاحب بشمول اسی سارے لوگ اسی مجرم ہیں انہاں دے باجوہ صاحب اگر سیاستدان تو ہٹ کے گل کریے چیئرمین شکایت سیل تو ہٹ کے گل کریے اگر ایک عام شہری دی حیثیت دے نال میں تواڈے کول سوال پوچھاں سر 5 سال پہلے کالج بنیا اج تک اتنے نہ کلاساں لگیاں نہ کوئی سٹاف آیا کیا یہ جڑا اکیڈمی مافیا ہے یا پرائیویٹ سکول مافیا ہے کیا وہ اتنا حاوی ہو چکا ہے اس تے کہ انہوں نے کالج نو چلن ہی نہیں دیتا نہیں سر میری گل سنو میں نہیں سمجھدا انہاں دا قصور نہیں ہے انہاں دا کوئی قصور نہیں ہے دیکھو یہ کالج دا سٹاف پورا ہو جاوے تے جڑے غریب لوگ اپنی بچیاں پڑھاؤن واسطے اتنی فیساں دے رہے ہیں وہ اتنے فری آ جان گے پہلے اسی تے اپنا سٹاف پورا کریے تے پھر اسی کسے تے کامنٹ کریے نا پرائیویٹ ادارے خود کامیاب ہونا جس ٹائم سرکاری ادارہ چل ہی نہیں رہا وہ تو سٹاف ہی نان کمپلیٹ ہے تو انہیں کامیاب ہونا بچے اسی پڑھانا نہیں بچیاں نو کی کریے پھر اتنے باویں جتنا بھی فیساں لین اسی ساری برداشت کریں گے اسی وہ لوگ لہذا سانو سب تو پہلا یہ سانو اپنے علاقے دی بنیادی چیز ایجوکیشن ہے ایجوکیشن نو پروموٹ کرنا اسی ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ پروموٹ ہو گیا تو انشاءاللہ ترقی خود بخود ہو جائے گی لیکن میں سمجھ نہیں میری سمجھ تو کم باہر ہے کہ آج تک کسی نے اس تک غور ہی نہیں کیتا ساڑھے نال جی موجود ہیں مقامی صحافی محترم جناب امتیاز رحمانی صاحب
سینئر ٹیچر بھی ہیں. رحمانی صاحب تسی اج کالج دا وزٹ کیتا سر, مینوں پرسنلی طور تے انتہائی افسوس ہو رہا سر, کروڑوں روپے دی بلڈنگ اور اتنی خوبصورت بلڈنگ سر انتظار کر رہی ہے سٹاف دا اور انتظار کر رہی ہے بچیاں دا. سر نہ سٹاف ہے نہ بچیاں, نہیں کس دی نیگلیجنسی ہے؟ بہت شکریہ انصر بھائی. یقیناً جدوں دا کالج بنیا اج میرا پہلا وزٹ ہویا ہے چودھری رضوان قدیر چیمہ صاحب دے نال جڑے کہ کمپلینٹ سیل سی ایم پنجاب دے چیئرمین جنگ دے نے. یقیناً اتنے آ کے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے, اس وچ کوئی دو رائے نہیں. یہ ویکھو جی جڑا اگر اسی چیزیں غور کریے کہ اسی جدوں یہ کہنے ہیں کہ سارے ملک دی قوم دی خوشحالی دی بنیادی چیزاں تعلیم بنیادی عنصر ہے تو اسی اس نے بھی فوکس نہیں کیتا. یقیناً یہ نیگلیجنسی میرے حساب نال مقتدر حضرات دی بھی ہے, گورنمنٹ دی بھی پالیسی اس طرح دی عجیب صورتحال آ گئی کہ پچھلے 5 سالوں دے وچ کوئی قسم دی کوئی نویں ریکروٹمنٹ ہوئی ہی نہیں. اور وہ گورنمنٹ دی جہاں پالیسی ذمہ دار ہے, پھر دوسرے ذمہ دار سارے جڑے مقتدر طبقات ہیں جن ایم پی ایم این حضرات صاحب نے انہوں نے خود ایک انیشیٹ لینا چاہیے کہ کروڑوں روپیہ دی بلڈنگ ہے, ہاسٹلز نے, اور وہ ایک ویرانی کا نمونہ پیش کر دی پین. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کالج میں طالبات جتنے ہونی چاہیے, جتنے پھلوں کی مسکراہٹ ہونی چاہیے. میں تو یہ محسوس کیا ہے, میں جگہ جگہ دورہ کیا ہے, اتنے میں بھیڑ نظر آئی ہیں وہ جنہوں سے پنجابی ڈیمو نے اپنے گھر بنائے, ڈیمو اپنے 2-4 جگہ تے گھر بنائے ہوئے. تو چلو ایک ایشو تو ہے کہ کلاس 4 تے سٹاف نہیں ہوئے گا. ایک پرنسپل ریگولر سیٹ ہے جی 19ویں سکیل دی ہے, باقی 18 سکیل تے اسسٹنٹ پروفیسرز دیاں لیکچرز دیاں سیٹاں ٹوٹل خالی پئیاں. یہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ سارے ایک پرانی اگر اساں پوری تاریخ تے غور کریے نا تو تاریخ بھی سانو بڑی ایک اندوناک ہے کہ سارے پرانے سیاستدان یہ آخدیاں کہ اگر سارے علاقے دے لوگ پڑھ گئے اور بالخصوص بچے پڑھ گئی ہیں تو سارے گھر کام کون کریں گے, تو جب لوگ بڑھ گئے تو بچے پڑھ گئے تو سارے اوپر کون تیرے سی. آج وہ چیز میں پریکٹیکل نظر آئی ہے. پرنسپل صاحبان نال جب میری میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کھل کے گل دسی ہے کہ احمد پور سیال تحصیل دی خواتین کدے دور دور کسی کالج ہے نہیں کوئی نہ جڑی ایز اے لیکچرر کام کری پی ہوئے. اگر کدے کوئی لیکچر کام کرتی پی ہوئے نا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ٹرانسفر کی پالیسی بن سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے اور سارے سچی گل ہے دل و قلوب و اذان جھنجھوڑتا پیا ہے. اور سارے واسطے بھی ایک سوال ہے کہ اسی جڑے لوگ بڑا سوشل میڈیا تے یا دوسرے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تے جیسے لوگوں نے سارا کام کرتے پے ہیں مسائل اس لیندے پے ہیں تو اس چیز سے فوکس کیوں نہیں کیتا. اسی قوم دے آنے والی نسلوں دے یقیناً گنہگار ہاں, اللہ سانو معاف کرے. تو میں آخری دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ جڑے سارے مقتدر طبقات ہیں ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب خصوصی طور پہ وزٹ کریں, سیکٹری ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کو ملن, اور جتنے بھی نویں اتوں ریکروٹمنٹ لیکچر حضرات بھی ہو رہی ہے تو پی پی ایس جڑا چیئرمین ہے پنجاب سروس کمیشن کا ان کو کانٹیکٹ کریں, ان جا کے پرسنل ملیں. کم از کم 8-10 سٹاف تے آوے, اتنے 19 سیکشن سیٹن ایک فیل لے, کلاس 4 دی کم از کم 12-14 سیٹن 1-2 فیل لیں. تو بڑا ایک نا ایک ڈسکریج والا پوائنٹ ہے. جی ناظرین, چیئر ہیں جی کالج دیاں خالی کرسیاں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی استاد ہوئے ہا, کوئی طالب علم ہوئے ہا, کمپیوٹر انتظار کر رہے ہیں کوئی سانو چلاوے ہا. یہ کیونکہ اس کالج دے وچ ڈھیر سارے کمرے ہیں اور ہر کمرے دے وچ ہی ویرانی ہے, خاموشی ہے اور کرسیاں انتظار کر رہی ہیں. باجوہ صاحب سر کمرے کھلن, کالج بنے ہوئے ہے, ساڈا ملک اتنا امیر ہو چکا ہے بھئی کروڑوں روپے دی بلڈنگاں تسی کھڑیاں کر دیو تے پھر اس تو بعد انہوں نے بھول جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ بہت ہی دلی دکھ ہوا ہے کہ ہماری تحصیل احمد پور سیال میں ڈیفینیٹلی جب یہ بلڈنگ بنی ہوگی تو اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. تو خرچ اس لیے ہوں گے کہ ہمارے جو اسکول کے ہمارے جو علاقے کی جو بچیاں ہیں وہ ادھر سے آ کے ایجوکیشن حاصل کریں. ایجوکیشن تو نہیں ملی. میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف جو بلڈنگ بنائی ہے ٹھیکیدار سے کمیشن وغیرہ لینے کے چکر میں ٹھیکیدار آیا ہوگا, اس سے کمیشن لی گئی ہوگی, بلڈنگ بن گئی, کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ ہو گئے. اس کے بعد سر یہ جو ہے پاکستانی ہر بندہ پہلے بھی مقروض ہے IMF کا, پاکستان مقروض ہوتا گیا. بس جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں, جو غریب ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بلڈنگیں سرکاری بلڈنگیں ایک سر یہ نہیں ہے, کئی ایسی بلڈنگیں ہیں جو بنی کھڑی ہیں مگر ان کے اندر کچھ نہیں ہے. دیکھو نا باجوہ صاحب, تحصیل احمد پور سیال تعلیم دی ریشو انتہائی گھٹ ہے اور خاص طور تے جڑیاں بچیاں دی تعلیم دی ریشو ہے وہ تے انتہائی گھٹ ہے. سر تسی ویکھو بھی کروڑوں روپے دے کالج اور اتنی خوبصورت بلڈنگ ہوئے, اس تے نہ بچیاں ہوئے نہ سٹاف ہوئے, کوئی اس تے توجہ ہی نہ دے. سر تعلیم دی ریشو تو آپ ہی سر گھٹنی ہے نا, پھر بچیاں بیچاریاں اتنے آ کے کی کرنا ہے. بس سر جی پرائیویٹ جڑے ادارے ہیں سر انہوں نے پروموٹ کیتا جا رہا ہے.
ਅਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਲੈਬ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਝ ਘੱਟ ਵੈਸੀ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਨ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਵੈਸਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਨ ਪਏ ਹਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਲੈਬ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ बेचारी, ਉਹ ਕੀ करे जी, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਨਾਤੇ। ਜੀ ਜੀ जी नाज़रीन, एक कमरा है जी, एक कॉलेज दे विच बिल्कुल वीरानी है, बिल्कुल खामोशी है, हूद आलम है। ये कम अज़ कम ढेर सारे कमरे न, पूरा कॉलेज और कॉलेज दे कोई 5-6 ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक दे विच तुहानूं पता है कि मुख्तलिफ कमरे होंदे ने। ईवन कि एक उसकी फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, और हर कमरे दे विच फर्नीचर मौजूद है, चेयर्स मौजूद हैं, वाइट बोर्ड मौजूद हैं, पंखे मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद हैं, डाइस मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद। लैबां ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਪਾ ਰਹੀ। जी नाज़रीन, कॉलेज की सूरत हाल तुसीं वेखी है। मैडम नईमुन्निसा साहिबा हैं, पिछले 4 साल तो इस कॉलेज दे विच बतौर प्रिंसीपल काम कर रहे हैं। उन्हां दे नाल गुफ्तगू करते हैं। ये 2018 में बना था, जब उस वक्त शाह साहब हमारे यहाँ पे उनके क्या नाम है उनका, अली अब्बास शाह साहब उनके हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद मैंने आके 16 जून को मैंने चार्ज संभाला इस कॉलेज का 2019 में, और उसके बाद अभी तक मैं इसको कॉलेज। मैडम इस वक्त आप तो प्रिंसिपल हैं, जो रेगुलर टीचर हैं वो कितने हैं? नहीं जी, रेगुलर टीचर की बदकिस्मती हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इस कॉलेज में एक रेगुलर टीचर भी नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। CTIs जो हैं वो कितने यहाँ पे जो CTIs पढ़ा रहे हैं वो? अब फ़िलहाल तो हमारा कोई CTI नहीं है। पहले हमारे पास पहली फेज़ में हमारे पास आए थे 60 CTIs। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास उनका टर्नओवर मई में ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारे पास 15 मार्च से सेकंड फेज़ के लिए CTIs अपॉइंट किए गए, जो कि 17 अक्टूबर को हमारे पास उनका टर्नओवर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम अब तक अभी वैसे ही बैठे। मैडम ये कॉलेज में तो स्टाफ भी नहीं है, तो यहाँ पे बच्चियाँ कितनी पढ़ रही हैं या बच्चियाँ भी नहीं हैं? नहीं, बच्चियाँ तो हमारी हर कम्बिनेशन में आती हैं। फिर जब हमें स्टाफ नहीं मिलता तो फिर हमें परमिशन दे देते हैं कि बेटा कि आप अकेडमी भी ज्वाइन कर लें, साथ अपने प्राइवेट तौर पे अपना काम करें, साथ हम आपको जितना हो सकता है उतना हम पढ़ाते हैं उनको। मैडम इसकी वजह क्या है? ये इतना बड़ा कॉलेज है, अगर इसकी बिल्डिंग देखें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, लेकिन इसमें क्या मसला क्या है? या कोई सियासत इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं अप्रूव कर रहे हैं? नहीं, यहाँ ये नेग्लिजेंसी भी नहीं आप कह सकते। गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक जब उनके अपॉइंटमेंट्स या उनकी एसएनएस वगैरह आती हैं, जब वो अपना अपॉइंट करते हैं स्टाफ को, उसी तरह आना है ना। ये तो प्रॉपर चैनल एक काम होना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी सीट्स तभी लोग आएंगे हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह वो सीटें अनाउंस करती हैं, जब उनका पूरा इंटरव्यू पूरा टर्नओवर हमारे पास मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद उन्हें भेज देते हैं। लेकिन गैप होता है उनके दरमियान, जिससे हमारे एडमिशन बहुत अफेक्ट होते हैं। इस वजह से टीचर्स नहीं होती तो फिर हमारे पास नहीं आ सकते। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये तहसील अहमदपुर सियाल जो है उसका ये वाहिद कॉलेज है लड़कियों के लिए, लेकिन 2018 से ये कॉलेज बना है। 2019 में ये मैडम नईमुन्निसा साहिबा आई थी, ये बतौर प्रिंसिपल काम कर रही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये दुनिया का वाहिद कॉलेज है जहाँ पे एक भी स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ मेल स्टाफ नहीं है, कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, इवन के CTIs पे भी कोई नहीं आ रहा। जो लड़कियाँ हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, आप देखें तो इतनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्टाफ अपॉइंट नहीं किया गया। मैडम का भी ये मुतालबा है, और जो शहरी हैं यहाँ के, उनका ये मुतालबा है कि इस कॉलेज में कम अज़ कम यहाँ पे स्टाफ अप्रूव किया जाए, यहाँ पे स्टाफ मुहैया किया जाए, ताकि जो तहसील अहमदपुर सियाल की जो बच्चियाँ हैं जिनको पढ़ने के लिए मुल्तान जाना पड़ता है, झंग जाना पड़ता है, मुख्तलिफ शहरों का रुख करना पड़ता है, कम अज़ कम उनकी ये मुश्किलात आसान हो, उनका ये सफ़र बचे। और इसी कॉलेज में जो अहमदपुर सियाल में वाक़या है, इसी कॉलेज में जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल करें बाइज़्ज़त तरीके से। लेकिन ये जो कॉलेज है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। एक प्रिंसिपल साहबा हैं, वो बेचारी एक प्रिंसिपल साहबा क्या कर सकती हैं? बच्चियां आती हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ नहीं होता तो वो बच्चियां भी यहाँ से चली जाती हैं। तो कॉलेज है जी अहमदपुर सियाल में, उसकी इमारत बिल्कुल खाली पड़ी है। अरबाब इख्तियार, मैं गुजारिश करता हूँ अपने MPA मोहतरम जनाब राना शहबाज अहमद खान साहब, अपने MNA मोहतरम जनाब अमीर सुल्तान साहब, आपसे ये गुजारिश है, ये आपका हल्का है तो अपने हल्के में आप देखें, इसको विज़िट करें और इस कॉलेज के बारे में ज़रूर सोचें, और हज़ारों बच्चियों की दुआएं लें। बहुत शुक्रिया।